ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تحقیق کا سلسلہ جاری تھا 2000 سے سن 2000 سے جاری رہا 2010 تک۔ علماء اہل حدیث کے پاس جاتا، علماء دیوبند کے پاس جاتا، اور علماء بریلوی کے جو مشترک مسائل ہیں علماء دیوبند کے ساتھ نماز کے حوالہ سے وہ تو ایک ہی ہیں۔ تو میں جاتا، تحقیق کا سلسلہ چلتا رہا تو مجھے بتایا گیا کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند ہیں، انہوں نے مولانا نذیر حسین دہلوی جو انڈیا کے تھے، وہ اہل حدیث تھے، تو ان کی کتاب جو ہے، انہوں نے کتاب لکھی دیوبندی کے خلاف، اور انہوں نے لکھی ان کے خلاف، اس کا نام ہے ایضاح الادلہ۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آیت جو ہے آگے پیچھے کی ہوئی تھی، مجھے بتایا گیا، میں نے وہ تحقیق کرنے کے لیے وہ کتاب جو ہے اصل لینے کے لیے خانقاہ شریف، بہاولپور سے پہلے آتا ہے خانقاہ شریف، لوگ خانقاہ شریف بھی بولتے ہیں، خانقاہ کا علاقہ ہے، وہاں سے میں لے کر آیا، مسجد سے پرانی چھپی ہوئی تھی، تو اس میں نشان بھی لگا ہوا تھا۔ وہ آیا یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر واحسن تأویلا۔ یہ آیت لکھی ہوئی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ واولی الامر سے مراد جو ہے علماء دیوبند جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو لیتے ہیں کہ ہم صاحب شریعت سے ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس سے بات پوچھ کر چلیں گے۔ تو یہاں جو ہے تقلید کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لکھا کہ آیت تو یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اپنے جو حکماء ہیں، بڑے علماء ہیں، فقیہ علماء، بڑے علماء، ان کی آپ بات مانیں۔ تو یہ لکھا ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے جو حکم، تمہارے جو بزرگ عالم اولی الامر جو ہیں وہ فیصلہ کریں، تو اگر تمہارا اس میں بھی اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر تم دو چیزیں ہیں، دو مرجے ہیں، وہ کیا ہیں؟ فَرُدُّوهُ، اس کو پھیرو، لوٹاؤ، لے آؤ، کس کی طرف؟ صرف جو ہے دو چیزیں ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم قیامت پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھی تعویل ہوگی، اچھی بات ہوگی کہ تم جو ہے اللہ رسول کے پاس جا کر قرآن و سنت سے جو ہے اس کا فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے کیا لکھا، مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب نے، چھاپنے والوں نے یا پھر عاشقوں نے جو ہے ملاوٹ کی ہے یا انہوں نے کی ہے، لیکن نام تو انہی کا آتا ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فرض اور جو ہمارا اصل جو تھا قرآن و سنت تھا، انہوں نے جو ہے پہلے 3 لفظ دے، بعد میں بھی انہوں نے 3 لفظ لکھ دیے۔ میں نے اٹھائی کتاب، میں یہاں علماء دیوبند میں سے عالم دین ہیں، ان کے پاس لایا، انہوں نے کہا جی یہ کاتب کی غلطی ہوئی ہے، کاتب کی غلطی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے نیا ایڈیشن آپ لے آئیں، اس میں نہیں ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ تو اہل حدیث یہی پٹی پڑھاتے کہ جی اب جو ہے لوگوں کے لان تان پر کرنے سے جو ہے انہوں نے ہٹا دیا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، اب نئے ایڈیشن میں اس لیے نہیں چھاپا۔ میں نے کہا اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں معاف کرتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اقرار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت لکھی ہے انہوں نے، تو میں مانتا ہوں
لیکن اگر انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ پرنٹنگ کی غلطی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ جب انہوں نے مان لی ہے تو ہم کون سے اللہ معاف فرمائے کہ پوچھنے والے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو ہے ہم نے آپ پر جو ہے یہ جرم عائد کرنا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اس دن سے میں تو مان گیا کہ جب جو انسان غلطی مانتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو بھی بخشے۔ اگرچہ انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف یہ جواب میں یہ کتاب لکھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اور بھی تو غلطی ہو سکتی تھی، اگرچہ پچھلے لوگوں نے جو ہے توثیق کر دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک سب کی غلطیوں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔